بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. یہ ویڈیو خصوصی طور پہ ملک صاحب کے انٹرویو کے لیے ہم نے بنانی تھی، جس میں انہوں نے لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی ہے. خاص طور پہ جو لوگ بیلٹنگ سے رہ گئے تھے ان کے لیے کیا پالیسی آنے والی ہے اس بارے میں ڈسکشن ہوئی، اور یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ نئی بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں یا جو سیکنڈ بیلٹ ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس ویڈیو کے اندر. پلس انڈر پاس اور دوسرے جو پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے مختصر ڈسکشن اس انٹرویو میں کی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری جس دن ہوئی اس وقت یہ ملک صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو چل رہا تھا، ریکارڈ ہو رہا تھا. ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ باہر ملک میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. اس کے بعد جو سچویشن ہوئی وہ سارے لوگ جانتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی تھی اسی کو بنیاد بنا کے لاہور سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کو ملتوی کرنا پڑا. 13 مئی کی جو بیلٹنگ کی تقریب ہے، جو ایک بہت بڑے پیمانے پہ تقریب ہونے والی تھی، اس کو ملتوی کرنا پڑا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیل آنی تھی وہ بھی شاید ڈیلے کا شکار ہوئی ہے. لیکن امید ہے ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد ملک میں حالات تیزی سے بہتر ہوں گے. دوبارہ جو تقریب ہے اس کی ڈیٹ دی جائے گی اور ڈیل جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی. 3.5 مرلہ پلاٹ جو ہیں وہ لانچ ہونے کے چانسز ہیں، جبکہ جو ولاز ہیں وہ کچھ دن بعد لانچ ہوں گے 3.5 مرلہ کی ڈیل کے بعد. تو بہرحال آپ یہ انٹرویو دیکھیں، اپنے دوستوں تک یہ شیئر کریں. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے یہ ساروں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. ملک اسلم صاحب گروپ CEO کیپٹل اینڈ لاہور سمارٹ سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے ہم لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی سر، وعلیکم السلام. کیسے جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اطہر بھائی؟ جی شکر الحمدللہ. سر بہت شکریہ، آپ بہت بزی اسکیجول میں تھے، آپ نے ٹائم دیا. میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن کچھ امپورٹنٹ جو کوسچن ہیں، اپڈیٹس ہیں، وہ ضرور آپ سے لے لیں گے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ضرور اس سے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ 13 مئی جو ہے وہ اس ویری نیئر ناؤ، اور اس میں آپ بیلٹنگ کا ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ اطہر بھائی، اور میں آپ کو اور آپ ہمارے سارے سیل پارٹنرز کو اور جو ہمارے ممبرز ہیں لاہور سمارٹ سٹی کے، جنہوں نے پلاٹ سلیکٹ کر لیے ہیں 1 میں، اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 میں، یا انہوں نے بیلٹنگ سلپ لی ہوئی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے ٹائم پہ جو ہم نے نوٹسز دیے تھے وہ ایکشن لیا اور پیمنٹس کو اپڈیٹ کر کے تو وہ سلپس لے لیں یا پلاٹ سلیکٹ کر لیے. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے لیے اور بڑا ایک مائلسٹون ہے. یہ اصل میں دیکھا جائے تو پہلا ہمارا جو بیلٹنگ ہے، جو پہلے ہمارا بیلٹ ہوا تھا اوورسیز پرائم کا لاہور میں، وہ تھوڑے سے پلاٹ تھے. وہ بیلٹ تو نہیں تھا مگر وہ آپ کہہ لیں سلیکشن تھی چھوٹے سے 2 سیکٹرز کے لیے، جہاں ہمارا خیال تھا کہ لوگ آ کے گھر بنائیں. اور الحمدللہ کافی لوگوں نے وہاں گھر شروع کر دیا ہے، پرائیویٹ لوگوں نے بھی، ہم بھی وہاں گھر بنا رہے ہیں. مگر بیسیکلی جو پہلا بیلٹ ہے آفیشلی وہ یہ والا ہے جو 13 مئی کو ہونے جا رہا ہے. اور میں ایڈوانس میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے سلیکشن کے لیے سلپ لی ہے یا انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے. کیونکہ جو لوگ سلیکشن اور بیلٹ نمبر کے ساتھ یا پلاٹ نمبر کے ساتھ ابھی پلاٹ سیل کر رہے ہیں انویسٹر یا ہمارے بھائی، ان کا اون کافی زیادہ ہے اور کافی اچھے ریٹ پہ ان کی فائل سیل ہو رہی ہیں. اور جن لوگوں کا بیلٹ کی سلپ نہیں تھی یا 2 کی تھی تو تھوڑا سا ان کا مارجن کم ہے. میں ان سب سے یہ درخواست کروں گا، سب لوگوں سے، کہ پیمنٹس کو اپڈیٹ رکھیں. بہت جلد کمپنی ایک اور آپشن لانچ کرنے والی ہے تاکہ جو لوگ اس بیلٹ سے رہ گئے تھے ان کے لیے ہم بڑی جلدی ایک آپشنز دے رہے ہیں تاکہ بیلٹ 2 میں کم سے کم ان کو دوبارہ ہم ایڈجسٹ کریں یا ہم ایک نئی بیلٹ جو ہے اناؤنسمنٹ کر کے اس کو ان کو لے کے آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممبر ہمارے ہیں وہ بیلٹڈ پلاٹ والے ہوں یا نان بیلٹڈ پلاٹ والے ہوں. تو جو اس وقت نان بیلٹڈ میں رہ جائیں گے ان کو بھی آف کورس ہم نے سپورٹ کرنی ہے، کمپنی نے ہی ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ باقیوں کے برابر میں رہیں. تو ان لوگوں کو میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ
اس بیلٹ کا انتظار کریں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اچھی خبر مارکیٹ میں لے کے آئیں گے آپ کے لیے. اچھا سر، میں نے یہ سنا تھا، میرا اگلا کوشچن یہی ہونے والا تھا کہ جو لوگ بیلٹ سے رہ گئے ہیں کہ شاید کمپنی یہ کہے گی کہ آپ 75% اپنی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے کاسٹ آف لینڈ وہ کمپلیٹ کر کے بیلٹ میں جا سکتے ہیں. کیا ایسا ہے یا کوئی اور کرائیٹیریا آ رہا ہے؟ یہ باہر کرائٹیریا نہیں ہوگا، یہ ایسا کرائٹیریا بالکل نہیں ہوگا. ہم پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کوئی سلپ وغیرہ نہیں دے رہے، یہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہوگا، مگر ان کو ہم رن میں شامل ضرور کریں گے. تو اس بیلٹ کے بعد انشاءاللہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں، ہم نے آپشنز لیے ہوئے ہیں سیل پارٹنر سے بھی، اور اپنے جو مین ہمارے انویسٹرز ہیں اور کلائنٹ ہیں ان سے بھی، اور ود ان آور بورڈ جو ہے ہمارا اس پہ بات کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم دوبارہ بھی ان لوگوں کو جو رہ گئے ہیں جن کے پیمنٹس کم تھیں اور وہ سلپ نہیں لے سکے، ان کو کس طرح ہم رن میں دوبارہ شامل کریں اور لے کے آئیں. تو اس کی پالیسی انشاءاللہ بنائیں گے اور امیڈیٹلی آفٹر بیلٹنگ ہم اناؤنس کریں گے. جی بہت شکریہ سر. ایک ہم نے بڑے پازیٹیو ٹرینڈ دیکھا، خاص طور پہ جب سلیکشن آف پلاٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہوا، لوگوں کی جو انویسٹمنٹ تھی انہوں نے پروفٹ جو ہے وہ حاصل کرنے شروع کیے، جو کہ ایک بڑا خوش آئند ہے. لاہور میں دیکھا جائے تو لاہور سمارٹ سٹی جب لانچ ہوا تو اس کے ساتھ کوئی 10-12 پروجیکٹس اور بھی لانچ ہوئے تھے، ان کے پلاٹس مائنس میں، لاہور سمارٹ سٹی کے جو الحمدللہ پروفٹ میں ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اظہر بھائی، اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں جو ٹرسٹ ہے ہمارے کلائنٹس کا، اور جو ہمارے جو ہمارے انویسٹرز ہیں اور جو ہمارے سیل پارٹنرز ہیں کہ وہ پرماننٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہمارے پہ ٹرسٹ ہے، ہمیں ان پہ ٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا جو بیس مدر کمپنی ہے حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ، وہ اٹ سیلف ایک پاکستان کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. ساری مشینز ہماری اپنی ہیں. ہمیں پیسے جو ابھی کافی زیادہ پیمنٹس ہمیں کم آ رہی ہیں جو پلان کیا گیا تھا مارکیٹ کے حالات کی وجہ سے، اور جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی اس وجہ سے وہ کافی پیسے کم آ رہے ہیں. آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہمیں جو پلاننگ کے مطابق 50-60% بھی پیسے نہیں آ رہے تھے، مگر چونکہ ہمارا ریسورسز ہمارے اپنے ہیں، مشینری ہماری اپنی ہے، ٹیم ہماری اپنی ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ فائنینشیل سورسز بھی کافی زیادہ ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ہم نے ڈیولپمنٹ کو سلو نہیں ہونے دیا. لینڈ کو لینے کا ہم نے سلو نہیں ہونے دیا، وہ ٹائم پہ آ رہی ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے ہم بلکہ تیز کر رہے ہیں، زیادہ پروگرس کر رہے ہیں، اور 24 آور پر ڈے پہ 24 آور 7 ڈیز اے ویک ہم کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پروگرس اب خود دیکھ رہے ہیں کہ جو پلان 2 سال میں تھی وہ ہم 6 ماہ میں کر رہے ہیں. تو آف کورس لوگ گراؤنڈ دیکھتے ہیں، لوگ جا کے پروگرس کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں. اور جو آپ کے پکچر میں شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ روڈ پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نیو یارک میں گھوم رہے ہیں. جو ہماری روڈ کی کوالٹیز ہے، واک ویز کی کوالٹی ہے، ہماری لین مارکنگ کوالٹی ہے، اور جو ہارٹیکلچر ہم لگا رہے ہیں اور انوائرمنٹ ہم دے رہے ہیں، وہ کبھی یو کے، یورپ اور امریکہ سے کم نظر نہیں آتا. جب آپ لینڈ کرتے ہیں آپ فیل نہیں کرتے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا آپ دبئی میں گھوم رہے ہیں یا آپ یو کے میں گھوم رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرسٹ جو ہے نا لوگوں کو فزیکل چیز دیکھ کے ہی آتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مین وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے، ایڈوانس ہو رہی ہے، اور کوالٹی زبردست ہے، لوگوں کو اس سے ٹرسٹ ہے، لوگ اعتبار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نیگیٹیوٹی نہیں پیدا ہو رہی، اور ہماری جو اصل قیمت سے کم کبھی پلاٹ بھی نہیں ہوا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہیں ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی. جی بہت شکریہ سر. اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی رفتار کیا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمارے جو ممبرز ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ اگر یہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا تو آنے والے بلاکس جو ہیں اس کے اندر بھی لوگوں کی پروفٹیبلٹی بہت بہتر ہوگی. جی سر ایسے ہی ہے. ابھی آپ نے جو پکچر نہیں دیکھی ہوگی، ابھی ہم نے جو فریش اوورسیز 1 کی بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے پہلے دنوں سے. ابھی فریش ایریا جو ایڈ ہوا تھا ہم نے وہاں آپ نے دیکھا کٹ لگا ہوا ہے، جو ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے، کیونکہ زمیندار جو ہے وہ زمین دینے کے بعد اپنی فصل کو جب تک نہیں کٹ جاتی تو وہ لینڈ نہیں دیتا ڈیولپر کو. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے یہاں پہ.
ہم نے ان کو یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گندم کے پیسے لے لو، میں کہتے ہیں نہیں گندم کے پیسے نہیں لینے، ہم نے گندم رکھنی ہے تاکہ ہم پورے سال کی جو گندم ہے وہ لوگ سٹور رکھتے ہیں، اور اگلے سال کا بیج بھی انہوں نے آپ خود بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے گندم جیسے ہی کٹی ہے تو لینڈ ساری ہمارے حوالے ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ بڑی زور و شوروں سے کام شروع ہو گیا ہے، اوورسیز 1 کا بھی، ایگزیکٹو 1 کا بھی، جو کہ پہلے شروع تھا وہ چند ایک جگہوں پہ جہاں پہ گندم تھی، وہ ابھی کٹائی کے بعد ابھی کام شروع کیا ہم نے، تو الحمدللہ پروگرس کافی بہتر ہے اور بہت تیزی سے ہم انشاءاللہ اس کو فنش کریں گے. اور ایون جو 2 ہیں اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2، ان کے بھی کئی پارٹس میں ابھی ہم نے لینڈ پہ قبضہ لے لیا ہوا ہے اور وہاں بھی ہم ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہوئی ہے. ابھی ہم پکچر آپ کو شیئر کرنا شروع کروں گا بیلٹ کے بعد انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جبکہ آن سائٹ وہاں پہ ہمارے سیلز پارٹنر جو ہے وہ کنٹینرز میں اپنے آفیسز اس وقت اسٹیبلش کر رہے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد فیملیز کے ساتھ وہاں پہ وزٹ کرنے آتی ہے، تو کیا کوئی فیملیز کے لیے کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ کا وہاں پہ کوئی تھیم پارک، کوئی جھولے، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ شوق سے وہاں پہ پہنچیں؟ جی یہ ایک پارک جو ہے سیکٹر اے میں بن چکا ہے ہمارا، بی میں بھی شروع ہو گیا ہے. وہاں چھوٹے بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، سٹنگ پلیسز ہیں، ایک کافی شاپ اوپن کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس طرح جو ہمارا ڈوم ایریا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں جہاں ہمارے سیل پارٹنرز بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی اس کا پارک بھی اویلیبل ہے، وہاں بھی ہم جھولے وولے لگا رہے ہیں. اور یہ کافی فیسلٹیز آلریڈی اویلیبل ہیں ہمارے پارک اے میں، اور ود ان نیکسٹ 2 months ٹائم سیکٹر بی میں بھی اور جو ڈوم ایریا پارک میں بھی یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کافی شاپ ہے ایک بڑی وہ اوپن ہونے لگی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کی خوشخبری ہم آپ کو دیں گے. جی بہت شکریہ سر. سر جو انڈر پاس ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹ دے دیجئے، کہاں تک پہنچی، ڈائیورژن کا جو کام ہے اور کب تک ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک کمپلیشن ہم حاصل کر لیں گے؟ اس کی ڈائیورژن ابھی مکمل ہونے والی ہے، وہ روز ریلوے نے خود کام کرنا ہے، ہم مسلسل ریلوے کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. ریلوے نے ابھی اس کی ڈائیورژن مکمل کر لی ہے، ابھی وہ اس کا شٹ ڈاؤن لے رہے ہیں. شٹ ڈاؤن لے کے تو پھر وہ جو ریلوے ڈائیورژن ہے وہ کنیکٹ کریں گے ایگزسٹنگ ٹریک کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ 1 سے 2 مہینے کا کام ہوتا ہے، کافی سلو کام ہوتا ہے. انہوں نے ٹرین بھی گزارنی ہوتی ہے اور ٹرین گزارنے کے بعد وہ ٹریک کو کھاڑتے ہیں اور پھر اس کے اندر امبیڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹرین آنے سے پہلے دوبارہ وہ جوڑنا پڑتا ہے ان کو ٹریک کو. تو وہ ابھی 2 ماہ کا پروسیس ہے ان کا. میرا خیال ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر ڈائیورشن ہونے کے بعد یہ ایگزسٹنگ ٹریک کو نکال دیں گے، تو پھر ہمیں وہ ایریا ریلیز کر دیں گے ٹو اسٹارٹ ود انڈر پاس. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ 24 آور کام کریں گے، مکمل کریں گے انڈر پاس کو انشاءاللہ. سر جو لاسٹ میرا کوشچن ہے یہ ہے کہ ابھی جو اناؤنسمنٹ آ رہی ہے 13 مئی کو، کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کیا چیز لانچ ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ شرارتیں مت کیا کرے اطہر بھائی، آپ کو پتا ہے کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں؟ جی بہت شکریہ. 3.5 مرلہ کا اندازہ ہے ہمیں اور ولاز کا اندازہ ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیل کیسی جاتی ہے. آپ کا ایک دفعہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. شکریہ، تھینک یو ویری مچ اطہر بھائی، آپ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ تھی ہماری ویڈیو. میرا نام اطہر عباس ہے اور ہمارا تعلق ایونی مارکیٹنگ کے ساتھ.